الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. معزز علماء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم نے بہت اچھے لوگوں سے، بہت اچھے علماء کرام سے، مشاہیر سے بڑے علمی خطابات سنے اور عوامی انداز کے اندر سنے. اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کا سننا اور ایک صحیح ذہن لے کر یہاں سے اٹھنا اور اس پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے ان حالات میں اس موضوع کی بھی بڑی شدت کے ساتھ ضرورت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جس کی طرف ہم نے آخری خطاب کے اندر محترم شیخ سے کچھ باتیں سنی. ایک ایسا پروپیگنڈا جو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے اور ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت اسے فروغ دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلک اہل حدیث پر اس طرح سے تان کرنا کہ اہل الحدیث ایک نئی جماعت ہے اور اہل الحدیث لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے، آپ قرآن مجید کو خود اٹھائیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں. حدیث کی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا، آپ حدیث کی کتاب خود اٹھائیں، خود پڑھیں اور اس پر عمل کریں. اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے. یہ پروپیگنڈا صرف عوام کے اندر نہیں، بلکہ اس قسم کا پروپیگنڈا ایسی سنجیدہ شخصیات طرف سے بھی آ رہا ہے جو انہیں زیب نہیں دیتا. اہل علم اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ تقلید کے موضوع پر، اس کے اثبات پر ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے تقلید کی شرعی حیثیت. مؤلف کو بھی سب جانتے ہیں، کوئی غیر معروف شخصیت نہیں. ان کے والد بھی مفتی تھے اور وہ خود بھی مفتی ہیں. کراچی کے ایک بہت بڑے دارالعلوم کے وہ بڑے ہیں. بہرحال انہوں نے اہل الحدیث پر تنقید کرتے ہوئے اور اسی بات کو اچھالتے ہوئے باقاعدہ اس کے اندر ایک مثال بھی ذکر کی کہ اہل الحدیث اپنے طور پر قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ قرآن کو خود پڑھیں، خود سمجھیں، حدیثوں کو خود پڑھیں، خود سمجھیں. پھر اس میں ایک واقعہ ذکر کیا. واقعہ یہ ذکر کیا کہ بھائی یہ ویڈیو نہ بنائیں. واقعہ یہ ذکر کیا کہ بتانے لگے کہ میرے ایک دوست ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، اور وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی صحیح بخاری کے، اس کے بعد
اگر ہوا خارج ہو جاتی ہے تو میں وضو نہیں کرتا۔ تقی عثمانی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایسی تو کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود پڑھی، پھر اس نے وہ حدیث لا کر انہیں دکھائی۔ حدیث تو صحیح ہے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا محسوس کر رہا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی نماز کو نہ توڑے حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یہاں تک کہ اسے آواز آ جائے یا بو محسوس کرے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کے خارج ہونے میں یہ دونوں کیفیتیں نہیں ہیں، لہذا حدیث میں تو ان دو چیزوں کا ذکر ہے۔ اب یہ مثال کسی ڈاکٹر کے حوالے سے دینا، یہ تو سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ کسی اہل حدیث عالم نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن مجید کو خود پڑھیں، خود سمجھیں اور اس پر اپنی مرضی سے عمل کریں، اور نہ یہ کہا ہے کہ حدیث کو خود پڑھو، خود سمجھو اور پھر اپنے فہم سے اس پر عمل کرو۔ ہم قرآن و سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی جید علماء ہیں، جتنے بھی صاحب تحقیق ہیں، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو اور احادیث رسول کو علی منہج السلف الصالح، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج پر، ان کے فہم کے مطابق سمجھے، کیونکہ سب سے پہلے اس وحی کے جو مخاطبین ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین لیا اور اس امت تک پہنچایا ہے، یہ فہم قابل قبول ہے، یہ قابل اعتبار ہے۔ اور صحابہ کرام کی اپنی کیفیت کیا ہے، اس حوالے سے آپ نے کئی مرتبہ اہل علم کو سنا اور کئی مثالیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ حجرات کی، اس میں بھی ایک صحابی کا ذکر ہے جس صحابی کی آواز اللہ کے نبی کی آواز سے قدرتاً بلند تھی، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی آواز قدرتاً بلند تھی۔ جب یہ آیت سنی تو فرمایا کہ اے لوگوں، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو اس بات کا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ صحابی اس آیت کو سننے کے بعد گھر بیٹھ گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے تو جہنمی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نہیں دیکھا، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ اس کے حالات معلوم کرے۔ وہ صحابی گئے، صحابی کے ذہن میں جو اشکال تھا وہ انہوں نے پیش کیا۔ جب انہوں نے اشکال سامنے رکھا، اب آپ اس بات کو پوری توجہ سے ذہن نشین کریں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مرض ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو سمجھتا نہ ہو عوام الناس میں سے اور کسی دوسرے کے سامنے اس کو رکھا تو دوسرے شخص کے پاس بھی علم نہیں ہے، اور وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، نہیں اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ ہم خود اس کی تشریح کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ ہلاکت۔ وہ صحابی رسول ہے جس نے ایک بات پیش کی، الفاظ کا ظاہری مفہوم یہی تھا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ جس نے اس اعتراض کو، اس اشکال کو سنا، وہ سیدھے اللہ کے رسول کے پاس گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس کا جو اشکال تھا، اس کی جو پریشانی تھی، اس کو پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بلاؤ، وہ تو اہل جنت میں سے ہے۔ پھر اسے بلایا گیا، پھر آپ نے اس کی وضاحت کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی بات سے اپنی بات کو مقدم نہ کرو، یا بالقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخانہ طور پر آپ کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرے۔
لیکن چونکہ بظاہر ان کا اپنا فہم یہ تھا کہ کوئی شخص اللہ کے نبی کی یعنی بات سے اپنی آواز کو بلند نہ کرے. اب جس کی آواز قدرتاً بلند تھی وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، اس کے فہم میں یہ بات بھی تو آ سکتی تھی، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی میری آواز تو قدرتاً بلند ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے. کہنے کو یہ بات وہ کہہ سکتا تھا، لیکن دیکھیں نصوص کے ظاہری الفاظ کی کتنی اہمیت ہے اور نصوص کے ظاہری الفاظ کا کتنا احترام ہے کہ جب ایک چیز سنی تو اس وقت تک رک گئے اور اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وضاحت نہیں ہوئی. پھر یہ ایک غزوہ کے اندر، ایک جنگ کے اندر بعد میں شہید بھی ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اہل جنت میں سے ہے، تو اکثر لوگ ان کی آمد پر کہتے کہ جنتی آ رہا ہے. جب وہ ایک غزوے کے لیے نکلے تو فرمایا کہ تم میرے بارے میں جو تعبیر کرتے تھے وہ تعبیر یہ نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ کہے کہ یہ جنتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس غزوے میں جا کر شہید ہو جاؤں گا، اور اللہ کے رسول کی مراد یہ تھی کہ اللہ اس کو شہادت کی موت عطا کرے گا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات کہ کوئی شخص حدیث کو پڑھتا ہے اور اپنے طور پر اس کا مفہوم اخذ کرتا ہے تو یہ کوئی مسلک اہل حدیث نہیں. آج سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے فنکار اور بہت سے ایسے لوگ جو علماء کا لبادہ اوڑھ کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی گمراہیت میں قدر مشترک یہ ہے، ان کی گمراہیت کے اندر جو چیز ان تمام لوگوں کی گمراہیت میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کو اپنے فہم سے سمجھو. یہ مرزا کی جو گمراہیت کے اسباب ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے. وہ کہتا ہے حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی دیکھیں چیپٹر نمبر فلاں، حدیث نمبر فلاں، باب نمبر فلاں. لوگ پڑھتے ہیں، گھر میں جا کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اتنا بھی غلط نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے حدیث کے اندر موجود. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو جب کہا کہ اسے بلاؤ تو وہ جب گئے تو امیر معاویہ کھانا کھا رہے تو اس نے آ کر اللہ کے نبی کو بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے. فَإِنَّهُ يَأْكُلُ. پھر دوبارہ جب بھیجا دوبارہ بھی اس نے دیکھ کر بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا پیٹ کبھی بھی نہ بھرے. لا اشبع اللہ بطنہ. اب کہتے ہیں دیکھیں صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، فلاں ہے. لوگ پڑھتے ہیں، پھر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ یہ بات نہیں جانتے کہ یہ بات بھی، یہ روایت بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور منقبت کو ثابت کرتی. اس میں بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کے ساتھ ملا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ فرمایا، یہ دعا کی اور یہ الفاظ کہے، اے اللہ اگر میں نے کوئی ایسا جملہ اپنے کسی ساتھی کے بارے میں کہا ہے جس سے اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہو یا جو اس کی شان کے منافی نہ ہو، اے اللہ میرے اس الفاظ کو اس کے حق میں رحمت بنا دے. یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے حق میں رحمت بنا دے. تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص نہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جہاں ہر طرف گمراہیت اپنے پنجے اور جہالت اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر قرآن و سنت سے وابستہ رہنا، قرآن و سنت کے داعی علماء کے ساتھ جڑ جانا اور قرآن و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھنا، اسی میں ہم سب کی عافیت ہے، نجات ہے، بہتری ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.